الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے الرحمن اور ایک صفت ہے الرحیم، اور دونوں صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہیں، اور اللہ کی انہی صفات کا اثر ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے، اور ان گناہوں میں ایک گناہ ظلم ہے، کسی پر زیادتی کرنا ہے۔ ظلم ان گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ جس کا بدلہ اس دنیا ہی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ نے اعمال کی جزا کا جو دن رکھا ہے وہ یوم القیامہ ہے اور دار الآخرہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ اعمال کی جزا نہیں دیتے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی پکڑ کا آغاز اس دنیا ہی سے ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک گناہ ظلم ہے۔ عربی کی اصطلاح میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دینا اور دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ انسان کے ذمے جو حقوق لازمہ ہیں ان کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرنا، یہ ظلم ہے۔ انسان پر تین قسم کے حقوق لازم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے وہ ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور تیسرے حقوق النفس، انسان کی اپنی ذات کے بھی کچھ حق ہیں۔ ان تینوں قسم کے حقوق لازمہ میں اگر کمی کوتاہی کی جائے تو اس کو ظلم کہا جاتا ہے، اور اس کو قیامت کے اندھیروں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب اس کو پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے ظالم بچ نہیں سکتا۔ اور پھر آپ نے آیت کریمہ جو سورہ ہود کی ہے وہ تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اسی طریقے سے آپ کے پروردگار کی پکڑ ہے، جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتے ہیں درا حال ہے کہ وہ ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، المناک ہے۔ اس میں اللہ نے ظلم سے بچنے کی ترغیب دی ہے کہ انسان اس سے بچے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص مچھیرا تھا، وہ مچھلی کا شکار کر کے جا رہا تھا، اور اس نے بہت بڑی ایک مچھلی شکار کی ہوئی تھی۔ دوسرا ایک شخص وہ بڑا ظالم تھا اور مالدار اور سرمایہ دار تھا، اس نے اس سے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تم کو نہیں دیتا۔ اس نے انکار کیا، نتیجے میں اس نے اس سے زبردستی مچھلی چھین لی اور وہ لے کے چلا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس مچھلی نے اس کے ناخن کے قریب انگلی پر کاٹ لیا، اس میں کچھ زندگی باقی تھی، اس نے کاٹ لیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ برداشت کے قابل نہیں تھی، وہ تکلیف ناقابل برداشت تھی، اور آہستہ آہستہ وہ انگلی سے سرایت کر کے ہاتھ تک تکلیف پہنچی اور پورا ہاتھ سوج گیا، اور تکلیف سے میں بےتاب ہو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا کہ تمہاری انگلی جو ہے اس کا زخم سڑ گیا ہے اور اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو اس نے انگلی کٹوا دی، لیکن تکلیف ابھی بھی باقی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کو ہاتھ بھی کٹوانا پڑا۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اس واقعے کا سبب کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، میں نے مچھیرے سے مچھلی چھینی ہے۔ تو اس نے کہا تم جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ کہتا اب میں نے تلاش شروع کر دی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس مچھیرے تک پہنچا، اس کو میں نے کہا میں اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، تم سے معافی مانگتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس مچھیرے نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اس کا وہ ہاتھ جو تھا اس کی تکلیف ٹھیک ہو گئی۔ جو کٹ گیا وہ تو کٹ گیا، لیکن مزید تکلیف اس کی آگے نہیں بڑھی۔ پھر اس ظالم نے اس سے پوچھا جب تم سے میں نے مچھلی چھینی تھی تو تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ ظالم شخص مجھ سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر آپ کا دیا ہوا رزق چھین کر لے گیا ہے، اس کو اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا دے۔ میں نے یہ دعا کی تھی۔ تو وہ ظالم کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے طاقت کا کرشمہ دکھا دیا اپنی،
اور میرا ہاتھ اللہ نے کٹوا دیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر وہ سب کو کہتا تھا دیکھو مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں نے ایک شخص پر ظلم و زیادتی کی، نتیجہ اس دنیا میں میں نے بھگت لیا، لہٰذا کسی پہ ظلم نہ کرو۔ انسان تو انسان ہے، بے زبان جانور پر ظلم پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونا پڑا، اس نے اس بلی پر ظلم کیا تھا۔ اور بے زبان جانور کی مدد کرنے، اس کا خیال کرنے پر اللہ کی طرف سے بخشش بھی آتی ہے۔ بنی اسرائیل کی فاحشہ اور بد کردار عورت کو اللہ نے صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ حدیث شریف کے روح سے ظالم جب ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں پہنچے گا، دنیا میں جو سزا ملی وہ تو ملی، آخرت میں اس شخص کی نیکیاں مظلوم کو دلوائی جائیں گی، اور ایک ایک ظلم پر کئی کئی مقبول نیکیاں دلائی جائیں گی۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم باقی ہوں گے، تو پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی جب بارگاہ میں پہنچے گا حساب و کتاب کے لیے تو وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہو۔ ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے زندگی میں کسی زمانے میں کسی وقت میں کسی پر کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ عام طور پہ انسان جب ظلم کرتا ہے تو یا تو زیادہ مال کی وجہ سے کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سرمایہ دار سمجھتا ہے، یا کسی بڑے عہدے کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ ظلم و زیادتی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو توجہ نہیں ہوتی اور اس ظلم کے وبال میں وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ اس ظلم سے توبہ کرے، جس کا حق مارا ہے اس کو دے۔ جیسے کسی کو تنگ کرنا، ستانا اور مارنا ظلم ہے، ایسے ہی کسی کو میراث میں حق نہ دینا، کسی کی زمین کو قبضہ لینا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرنا، یہ سب بھی ظلم میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ اگر مزدور مزدوری کرے اور اس کی اجرت پوری نہ دی جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ طاقت کے بل بوتے پر کام کراتے ہیں اور پھر مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو ماسیوں سے کام کراتے ہیں اور ماسیوں کی تنخواہ پوری نہیں دیتے۔ ایک دن میں گھر پر تھا، ایک خاتون آئی، دروازہ بجایا، برقعے میں تھی، نقاب لگایا ہوا تھا، میں باہر نکلا تو کہا کہ فلاں مکان نمبر ہے، اس میں میری بیٹی کام کرتی ہے اور وہ صاحب اس کی اتنے مہینے کی تنخواہ نہیں دے رہے۔ میں نے کہا بی بی میں کیا کر سکتا ہوں، آپ بھی دعا کر سکتا ہوں، جائیے خود جا کے ان سے ملیے، میں تو جانتا نہیں وہ کون سا ہے۔ لیکن میرا دل بڑا دکھا کہ ایک مجبور عورت بڑھاپے میں اپنی بیٹی کی مہینے کی تنخواہ کے لیے در در کی خاک چھان رہی ہے، تو وہ آدمی کتنا بڑا ظالم ہوگا جو مہینہ پورا ہونے پر ماسی سے کام کرا کے اس کو تنخواہ نہیں دے رہا اور اس کو ظلم بھی نہیں سمجھ رہا۔ حتیٰ کہ اگر معاہدہ ہوا ہے ماسی سے جھاڑو پوچھے کا اور کپڑے کا اور اس سے کام کرایا لان کی صفائی کا یا کوئی اور زیادہ کام کرایا تو اس کو الگ حق الخدمت دینا چاہیے، چونکہ اس سے معاہدہ اس کا نہیں ہوا تھا، وہ کام بھی کرایا جاتا ہے۔ گھر کی خواتین بھی اس ظلم میں شریک ہوتی ہیں کہ ماسیوں سے ضرورت سے زیادہ کام لیتی ہیں اور پھر ان کو پوری تنخواہ نہیں دیتی۔ ایک اونٹ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی تھی اپنے مالک کی کہ مجھ پہ سامان زیادہ اٹھواتا ہے، لدواتا ہے اور مجھے کھانا پینا صحیح نہیں دیتا۔ آپ نے بلایا تھا اس کے مالک کو اور فرمایا تھا کہ اس پہ ظلم نہ کرو، اس کے حق کو بھی ادا کرو۔ تو اونٹ کی زبان تو پیغمبر سمجھ گئے تھے، اس بے زبان جانور پر ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ تو اشرف المخلوق پر ہم ظلم کریں، گھر کی دیوار کی چنائی کروائیں، مزدور کو مزدوری نہ دیں، سامان اٹھوائیں مزدوری نہ دیں، ماسیوں سے کام کرائیں مزدوری نہ دیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دنیا ہی کے اندر حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔